دوسری صفت جو اس سورت میں بیان فرمائی گئی وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی لغو باتوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ لغو ایسے کام یا ایسی بات کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت، ایسی چیز کو لغو کہا جاتا ہے۔ تو مومن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لغو بات سے پرہیز کرے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمان ایک انسان کے ایمان اچھا مسلمان ہونے کے لیے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو باتیں لا یعنی ہیں، یعنی جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے، ان سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ زندگی اس لیے عطا فرمائی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے آخرت میں اپنے زندگی کو، ابدی زندگی کو درست کرنے کا اس کو ذریعہ بنائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو کچھ تمہیں دنیاوی زندگی میں عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے آخرت کی زندگی کو درست بنانے کی کوشش کرو۔ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کو فضول کام میں ضائع کر دینا یہ ایسا ہے جیسے کہ آدمی کو یہ بھی اختیار تھا کہ وہ سونا لے لے اور یہ بھی اختیار تھا کہ کیچڑ اٹھا لے، تو آدمی سونے کے بجائے کیچڑ اٹھانا شروع کر دے تو ساری دنیا اس کو احمق سمجھے گی۔ تو یہی حال ہمارے اوقات زندگی کا ہے کہ اس کو اگر صحیح کام میں صرف کیا جائے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ لو، تو میزان عمل میں انسان کی نیکیوں میں بڑا زبردست اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ سونا مل سکتا ہے اس ایک لمحے کے اندر، اس کو اگر تم نے فضول باتوں کے اندر، فضول کاموں کے اندر صرف کر دیا جس میں کوئی فائدہ نہیں، فضول باتیں ہو رہی ہیں، مجلس آرائی ہو رہی ہے، فضول ایک دوسرے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لا یعنی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اوقات عزیز کو، جو عمر کے اوقات عزیز ملے تھے، ان کو آپ نے ضائع کر دیا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یعنی باتوں سے بچیں، اور لا یعنی باتوں میں خاص بعض شیطان یہ بھی پیدا کرتا ہے کہ دین کا نام لے کر اور دین کی بات کہہ کر لا یعنی کاموں میں مبتلا کر، فضول قسم کی بحثیں مسلمانوں میں پیدا کر دی۔ یزید فاسق تھا یا نہیں تھا، مثلا یزید کو ہم فاسق کہیں یا فاسق نہ کہیں، مثال کے طور پر اب بھائی تم سے قبر میں سوال نہیں ہوگا کہ یزید فاسق تھا یا نہیں تھا، آخرت میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا فاسق تھا یا نہیں تھا۔ ایسے مسئلے کے اندر بحث کرنا جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، یہ لا یعنی۔ ایک مرتبہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ واعظ فرما رہے تھے، تو کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ حضرت یہ یزید فاسق تھا یا نہیں فاسق تھا؟ تو حضرت والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ بھائی میں کیا جانوں کہ مجھے اس کی کیا خبر کہ وہ فاسق تھا یا نہیں تھا، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میں کہیں فاسق تو نہیں ہوں۔ جس شخص کو اپنے عیوب کی فکر ہو وہ دوسروں کے اوپر، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، قرآن فرماتا ہے یہ لوگ ہیں جو گزر گئے، ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیسا عمل کرتے۔ اس واسطے اس قسم کی فضول بحثوں کے اندر جو بعض اوقات مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں اور اختلافات ہوتے ہیں، وہ سب اس لغو میں داخل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔